بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ اسلام اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو 15 شب یعنی شب برات کے حوالے سے ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ شب برات کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو اس کو کرنے کے بعد جو بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کریں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ یہ ایک آسان سا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفہ کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس شب کو عبادت کرنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اس شب کو شب قدر اور شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی ہے نجات۔ اس شب کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المحرم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس شب کو اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے اپنی بخشش کی طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ کوئی ہے جو رزق مانگنے والا جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی مصیبت اور آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات کو آسان کر دوں تاکہ اس کے مصائب، اس کی تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی منادی جاری رہتی ہے یہاں تک کہ صبح یعنی فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے۔ 15ویں شعبان المحرم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جلدی کیجئے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی شب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس بیٹھ جاؤ، میں تجھے شعبان کی 15ویں شب کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور لیٹ کے، اور رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب میں مسجد سے گزری تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میرا جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور یہ میرا دل ہے کہ میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلود نہیں کیا۔ اے پروردگار، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے تو نے صورت بخشی، اس میں کان اور ان کو ناک بخشی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یا اللہ مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر گئے۔ پھر میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرما رہے تھے کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو درگزر کے طفیل اور تیرے عذاب سے، اور تیرے طفیل اور تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں کہ جو کچھ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں۔ میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کیا تو نہیں جانتی کہ یہ 15 شعبان کی شب ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، شرابی، والدین کا نافرمان، زانی، چغل خور، قطع تعلق کرنے والا اور تصویریں بنانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف ماہ شعبان کی رات کو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی شب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کی بخشش کر دیتے ہیں جو مشرک نہیں ہوتا۔ جادوگر، کاہن، سود خور، زانی، شرابی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔
پھر جب رات کا چوتھائی پہر گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور ملاحظہ فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ خوشخبری اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس شب میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس رات کو دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ آواز دے رہا تھا خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ آواز لگا رہا تھا اس شب میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کی خواہش اس کی حاجت پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ یہ ندا کر رہا تھا کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ رات شروع ہونے سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہے۔ اس شب میں نوافل ادا کرنا، اس شب کو جاگنا، شب بیداری کرتے ہوئے ذکر الہی کرنا، اللہ تعالیٰ سے عزت و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا انسان کو حقیقی کامیابی سے امکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ اس مبارک اور ببرکت شب میں صلاۃ الخیر پڑھنے سے بہت سی برکات حاصل ہوتی ہے، اور یہی اس رات کا وظیفہ ہے، کیونکہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ آج کا وظیفہ آپ نے اس شب یعنی شب برات کی رات 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب یہ نماز پوری ہو جائے تو جائے نماز پر بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بیٹھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ اس رات صحابہ کرام کوئی بھی اور وظیفہ کرنے کے بجائے صرف نوافل ادا کرتے تھے۔ اس نماز کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس رات میں جو کوئی یہ صلاۃ الخیر پڑھتا ہے یعنی یہ 2 نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، جس میں سے سب سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ تو جب آپ یہ 2 نوافل پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ زیادہ حاجتیں پوری کریں گے۔ تو آپ نے اس رات کو یہ آسان عمل کرنا ہے، یہ بالکل آسان عمل ہے، صرف 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، لیکن آپ نے یہ 2 نوافل پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور 1000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر ہمیشہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل و کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو بدل دیں گے، آپ کی قسمت پر مہربان ہو جائیں گے، اور آپ کی ہر پریشانی کو، تکلیف کو، دکھ کو، جو بھی آپ کی زندگی میں ہے اللہ پاک اس مبارک رات کے صدقے آپ سے دور کر دیں گے۔ آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور ان نوافل کو آرام سے کامل یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب نوافل پڑھ لیں پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ، رو کر گڑ گڑا کر۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خود بھی کیا ہے۔ صرف 2 نوافل پڑھنے ہیں، کیونکہ جو شخص یہ نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرماتے ہیں، ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں گے تو سوچیں اللہ پاک آپ کی کتنی خواہشیں، کتنی حاجتیں پوری فرمائیں گے، کیونکہ اللہ آپ کی ہر خواہش کو، ہر حاجت کو، ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آپ کو اللہ کی یہ بھی مدد ملے گی، انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ تو آپ نے اس مبارک رات اس عمل کو، ان نوافل کو لازمی پڑھنا ہے، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے،
اور شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔